خدا نخواستہ اگر ٹائم پہ را مٹیریل ہم نہیں امپورٹ کر پاتے ہیں اور یہاں پہ پھر اس کی پروڈکشن افیکٹ ہو جاتی ہے، تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز جب نہیں ملتی تو وہ پھر بلیک میں ملتی ہے اور بہت مہنگی ملتی ہے. اس کا ہم مطلب کہ یہ اتنا بھیانک ہے کہ آپ اللہ نہ کرے کسی مریض کو دل کا دورہ پڑے اور وہ میڈیکل سٹور پہ جائے گی، وہ اینٹی سیڈ یا فلاں دوائی جو ہے وہ نہیں مل رہی. لائف سیونگ. اب انسولین جو ہے وہ لائف لائن ہوتی ہے شوگر کے مریضوں کے لیے. اس کی قیمت پچھلے 3-4 سالوں میں ڈبل ہو گئی ہے، 3 سالوں میں. اور اسی طرح تقریباً 90,000 برانڈ جو ہیں پچھلے عمران خان صاحب کی حکومت میں اور ابھی کے اس میں تقریباً قیمتیں جو ہیں 400% تک بڑھی ہیں پچھلے 4 سالوں میں. Why are we importing 43% of the total raw material for medicines from India? وہ کیا چیزیں ہیں جو ہندوستان میں تو ہیں لیکن پاکستان میں نہیں، اور ہمیں ہندوستان کے لیے ہم اتنی بڑی مارکیٹ، کیا چیزیں وہ؟ دیکھیں، پاکستان میں ہیلتھ منسٹری جو ہے نا وہ کوئی پلاننگ نہیں کرتی. وہ صرف ہوتے ہیں کہ کمپنیاں جو کریں گی وہ خود ہی کریں گی. جس ملک میں میڈیکل ڈیوائس ٹیسٹ کرنے کی کوئی لیب نہ ہو اور بایولوجیکل کی ٹیسٹنگ کی کوئی پراپر لیب نہ ہو پوری دنیا میں، حالانکہ بایولوجیکل وار ہے، کرونا اور دوسری چیزیں اور پولیو وغیرہ. بات یہ ہے کہ جب اتنی نااہلی ہو، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عمران خان آ نہ جائے، فلانا نہ آ جائے. ہم تو سیاسی اس کشمکش میں تو رہتے ہیں. ہم جو مریض روزانوں صرف حکومتی نااہلی اور قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے روزانہ 300 سے 400 مریض اس وجہ سے مر جاتے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا. کیا کس قسم کی نااہلی کی؟ ہاں نا. نمبر 1، پاکستان میں ڈرگ ایکٹ 1976، ڈرگ ایکٹ 2012 کے تحت پرائس کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ کون سی دوا کی کیا قیمت ہے، اس قیمت کے بغیر وہ نہیں بکنی چاہیے. لیکن عملی طور پہ ڈرگ انسپیکٹر کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا کہ اس دوا کی اصل قیمت کیا ہے، کون سی دوا رجسٹرڈ ہے، کون سی دوائی رجسٹرڈ نہیں ہے. پرائس کنٹرول ہونا چاہیے. ایک ہی دوائی نیکساویر اینٹی کینسر وہ پاکستان میں 2,32,000 کی ہے، ہمسایہ ملک انڈیا میں 5,000 روپے کی ہے. دیکھیں پاکستان میں 2,32,000 کی ہے، جی. اسی طرح ہندوستان میں 5,000 کی ہے. اسی طرح یہ کینسر کے لیے دوائی. جی اسی طرح. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا پرائس ڈیفرنس کیوں ہے دونوں ملکوں میں؟ نااہلی، بے رحمی. دیکھیں جب تھوڑا ایکسپلین کریں اس کے کہ کیوں پرائس اتنی زیادہ ہے. وہ اسی وجہ یہ ہے کہ جو ایویلیویشن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں دوائی آئی ہے، فلاں دوائی امپورٹ ہونی ہے. زیادہ تر دوائیاں ہم 10% دوائیاں تو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہو رہی. اب ہوتا ہے کہ اس کی پرائس ایویلیویشن ہوتی ہے. جب پرائس ایویلیویشن ہوتی ہے تو بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ پیسے لگا کے ایک دوائی 7 لاکھ روپے کا پیک، 7,85,000 کا پیک. دیکھیں دوائیاں کینسر کی اس وجہ سے مطلب کہ ایک ہی دوائی ہے، اس کی 20 کمپنیاں اگر بنا رہی ہیں یا امپورٹ کر رہی ہیں، اس کی 20 کی علیحدہ علیحدہ قیمتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو قیمتوں کا تعین کرتے ہیں یہ منسٹری آف ہیلتھ میں بیٹھے ہوئے انسان نہیں ہیں. ایک ہی دوائی ہے، ایک ہی دوائی، ایک ہی سالٹ ہے، ایک ہی سالٹ ہے، اور وہ 20 کمپنیاں بنا رہی ہیں. جی. اور وہ 20 برانڈز کے طور پہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی 20 علیحدہ علیحدہ قیمتیں. جی. اسی طرح سٹنٹس ہیں جیسے ان کی بھی اس طرح مختلف قیمتیں ہیں. ایک دوائی سٹنٹس میں تو چلو مجھے سمجھ آتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک سٹنٹ ہے، اس کی کوالٹی کچھ کہتے ہیں کہ جی امریکن ہے، کوئی جرمن ہے، کوئی لوکل ہے. پھر ہم نے یہاں پہ یہ سکینڈلز بھی دیکھے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے حوالے سے خبریں بھی چھپیں گے، کچھ آؤٹ ڈیٹڈ سٹنٹس تھے. جی اس میں بھی جو ہے 20 یورو کا جرمنی کا سٹنٹ آ رہا تھا اور اس کی انوائس میں نے پیش کی تھی. اس پہ کوئی کاروائی نہیں. ثاقب شفیع صاحب ڈاکٹر صاحب تھے میو اسپتال کے ہیڈ، ان کو جب انہوں نے یہ کرپشن میں انوالو تھے ان پہ کوئی FIR نہیں ہو سکی تھی. ادارے کمزور تھے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ثاقب شفیع صاحب اس وقت میو اسپتال کے ان رجسٹرڈ جو سٹنٹ ڈال رہے تھے نا، تو وہ اب آج کل PIC کے ہیڈ رہے ہیں. پھر ان کو جو سٹنٹ رجسٹرڈ کرتے ہیں اس کی کمیٹی کا سربراہ ڈرگ اتھارٹی کا کر دیا گیا تھا. چلیں یہ چھوڑیں، یہ اس ملک میں جو زیادہ کرپشن کرتے ہیں اس کو اعزازات ملتے ہیں، تو یہ تو ایک روایت ہو گئی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کینسر کی دوائی پاکستان میں کتنے کی آپ نے بتایا؟ نہیں آپ تھوڑا ایک مجھے ٹائم دیں گے. ایک تو پاکستان میں جتنے بھی سالٹ ہے نا، سالٹ ہم کہتے ہیں جو را مٹیریل ہوتا ہے. باقی مختلف کمپنیاں اگر 200 کمپنیاں بنا رہی ہیں تو ان کا برانڈ کا نام علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. اب ایک ہی دوائی ہے، اس کی 20 قیمتیں ہیں. اب کیا جو مہنگا برانڈ ہوتا ہے، ڈاکٹر مادہ کے ساتھ کچھ بہت سے ڈاکو کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ مہنگا گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، سرکاری سیٹ پہ بیٹھ کے برانڈز کو پروموٹ کرتے ہیں، حکومت کچھ نہیں کرتی. بتائیے گا اب مثال کے طور پہ اگر میں اس کو کمپیئر کروں کسی اور چیز کے ساتھ، مثال ہے کپڑا ہے،
کپڑے کی کوالٹی کے مطابق اس کی قیمت بدل جاتی ہے. لیکن ایک دوائی ہے اور اس دوائی کو مینوفیکچر کیا جا رہا ہے ایک خاص بیماری کے لیے, تو کیا ہماری مارکیٹ میں اس دوائی کی بھی کوالٹیز ہیں اور اس کوالٹیز کے مطابق اس کی قیمتیں ڈٹرمن ہوتی ہیں؟ نہیں, جو بھی دوائی ہے نا وہ ایک سالٹ ہے, اس کا ایک ہی معیار ہوتا ہے, کوالٹی ایک ہی ہے, پریکٹیکلی ایک ہی ہے, لیکن قیمتیں الگ ہیں. لیکن یہ جو بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں یہ ڈاکٹروں کو رشوت دیتی ہیں. کون سی رشوت ہے جو نہیں دیتی؟ مطلب فریج, اے سی, باہر کے ٹور, ایون کہ کون سی آپ چیز یہ پوچھیں کون سی چیز نہیں دیتے. اب وہ کہتے ہیں وہ جو کمپنیز ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز وہ ڈاکٹروں سے اپنے برانڈز لکھواتی ہیں, حالانکہ ان کو سالٹ لکھنا چاہیے. ایک چیز اب دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے احساس. اب کیا ہے ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ جو اس کے اوپر ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے وہ بھی ڈاکٹر کر رہا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے برانڈس ہیں وہ ڈاکٹر سے اپنی ادویات لکھواتے ہیں, اس کے بدلے میں ڈاکٹرز کو کوئی بینیفٹ اے سی, باہر کے ٹور, ایون کہ سے لے کے باہر کے ٹور سے لے کے کون سی, آپ یہ میں کہہ رہا ہوں کون سی چیز جو ہے نا کمپنیاں نہیں دیتی, کون سا گفٹ جو ہے وہ نہیں دیتی. آپ یہ پوچھیں, پلاٹ تک دیتے ہیں, شادیاں کراتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, اب اس کو چیک کون کرے؟ یہ سب سے پاکستان کی بلکہ دنیا میں بھی ہے, پاکستان میں زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ کرپشن کرنا آسان ہے. یہ سب سے بڑا وائٹ کرائم ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ عملی طور پہ ہو رہا ہے, کوئی ایجنسی نہیں پکڑتی, کوئی نیب نہیں پکڑتی, ٹھیک ہے. ایک ہی ڈاکٹر ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے سرکاری اسپتال میں, شام کو کلینک پہ بنیادی طور پہ پرائیویٹ کلینک پہ آپ ڈراپ کا کام ہے نا, بنیادی طور پہ ڈراپ کا کام ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک گولی ہے, ایک سالٹ ہے, اس کے 20 برانڈز ہیں, تو ان برانڈز کی پرائس کنٹرولنگ از دی جاب آف دا ریگولیٹر. تو وہ خاموش ہیں, وہ سوئے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتہ لگتا کہ اگر مثال کے طور پہ کمپنیز دے بھی رہی ہیں ڈاکٹرز کو کچھ بینیفٹ اور ڈاکٹرز وہ برانڈ لکھ کے دے رہے ہیں اور وہ بک رہا ہے ہاتھوں ہاتھ مارکیٹ میں, تو وہ ریگولیٹر کہاں ہے؟ دیکھیں ریگولیٹر کے پاس پرائس کا صحیح ریکارڈ ہی نہیں ہے, ایون کہ کون سی دوائی رجسٹرڈ ہے یہ بھی نہیں ہے, کسی ویب سائٹ پہ ابھی تک پراپرلی نہیں آیا. وہ جو کمپنیز ہیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ اس کو صحیح قیمت آنے نہیں دیتی. ایک چیز ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ ریگولیٹر جو ہے خود کرپٹ ہے. وہ اگر ڈرگ انسپیکٹر ہے تو وہ دیہات میں بلکہ ہر میڈیکل سٹور سے اپنا ماہانہ لیتا ہے, اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. اصل میں ہماری جو حکومت ہے اس میں ہیلتھ پالیسی میکرز جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں جن کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے سرکاری ملازم ہے, اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں, مسیحا ہیں, لیکن بہت کم رہ گئے ہیں, ان بیچاروں کی حالت بہت پور ہے. لیکن زیادہ تر پروفیسر لیول کے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سرکاری ملازم کے ساتھ ساتھ شام کو اپنے بڑے بڑے ہسپتالوں میں وہ ایک جو مطلب 10 لاکھ میں ایک آپریشن کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے سیزیرین جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ سیزیرین والا معاملہ بھی کسی دن ڈسکس کریں گے. پاکستان میں اب دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہسپتالوں میں تقریباً بہت زیادہ سیزیرین کیسز ہوتے ہیں, سی سیکشنز ہوتے ہیں. دیکھیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن یہ ادارے ہیں نا وہ صحیح طرح مانیٹر نہیں کرتے. مطلب کرپشن کا اسی ریشو کو اگر آپ باہر کے ملکوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہاں پہ نارمل ڈیلیوریز ہوتی ایک بہت بڑی تعداد میں, لیکن یہاں پہ ٹھک کر کے ہم سنتے ہیں کہ ادھر بھی سیزیرین ادھر بھی ہے, ایسے چل رہا. دیکھیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پرائسنگ میں فرق بل میں فرق آ جاتا ہے, بہت زیادہ فرق آتا ہے نا, کیونکہ جو سیزیرین ہے وہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک وہ پیسے لیتے ہیں, اور ایک نارمل ڈیلیوری جو ہے وہ 10 پرائیویٹ اسپتالوں کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ نارمل کتنے لیتے ہیں؟ 5,000 2,000 3,000, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ جو سرکاری, اب کیا ہے کہ ہر ہاسپٹل کی فیسیں بہت زیادہ ہیں, کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ, اس پہ کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. کوئی جس کو جتنا لوٹ لے, مجبور ہے نا انسان, بیماری میں سب سے زیادہ مجبور ہوتا ہے, اس کے کوئی کون سی دوائی ہے کتنے کی دے دے,